بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ آپ کی خدمت میں ہے اور ہیڈنگ ہے ایمان و کفر کی حقیقت، صفحہ 127 پیج 127، معارف القرآن جلد اول۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن۔ اس کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ بقرہ تک، پارہ پہلا سے لے کر پارہ تیسرا تک رکوع ہے 8۔ اس کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ صفحہ 127، ایمان و کفر کی حقیقت۔ آیات مذکورہ میں غور کرنے سے ایمان و اسلام کی پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اور اس کے بالمقابل کفر کی بھی، کیونکہ ان آیات میں منافقین کی طرف سے ایمان کا دعویٰ آمنا باللہ میں اور قرآن کریم کی طرف سے ان کے اس دعوے کا غلط ہونا وما ہم بمؤمنین میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں چند باتیں غور طلب ہیں۔ اول یہ کہ جن منافقین کا حال قرآن مجید میں، قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے، وہ اصل میں یہودی تھے، اور اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان لانا یہود کے مذہب میں بھی ثابت اور مسلم ہے، اور جو چیز ان کے عقیدے میں نہیں تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کو ماننا اور آپ پر ایمان لانا، اس کو انہوں نے اپنے بیان میں ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف دو چیزیں ذکر کیں: ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، جس میں ان کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، پھر قرآن کریم میں ان کو جھوٹا قرار دینا اور ان کے ایمان کا انکار کرنا کس بنا پر ہے؟ بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنی منمانی صورتوں میں خدا تعالیٰ یا آخرت کا اقرار کر لینا ایمان نہیں۔ یوں تو مشرکین بھی کسی نہ کسی انداز سے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور سب سے بڑا قادر مطلق مانتے ہیں، اور مشرکین ہندوستان تو پرلوں کا نام دے کر قیامت کا ایک نمونہ بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر قرآن کی نظر میں یہ ایمان نہیں، بلکہ صرف وہ ایمان معتبر ہے جو اس کی بتلائی ہوئی تمام صفات کے ساتھ ہو، اور آخرت پر ایمان وہ معتبر ہے جو قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے حالات و انصاف کے ساتھ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہود اس معنی کے اعتبار سے نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر، کیونکہ ایک طرف تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور آخرت کے معاملے میں بھی یہ غلط اعتقاد رکھتے ہیں کہ انبیاء کی اولاد کچھ بھی کرتی رہے، وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے، ان سے آخرت میں کوئی باز پرس نہ ہوگی، اور کچھ عذاب ہوا بھی تو بہت معمولی ہوگا۔ اس لیے قرآنی اصطلاح کے اعتبار سے ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے ہیں غلط اور جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔